مسئلہ یہ ہے کہ ذاکر بنانا ہے قلب کو، ہے نا، اور پھر اس کے بعد روح کو. ایمن آبجیکٹ تو یہی ہے نا. لطائف پر گفتگو انشاءاللہ بعد میں کریں گے جب موقع آئے گا. تو اب قلب کو ذاکر بنانے کے لیے ہوتا کیا ہے کہ قلب کے اوپر کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اثر انداز ہوتی ہیں، جن کے سائیڈ ایفیکٹ پڑتے ہیں. تو جو سب سے بڑا، میں ہمیشہ یہ بات بتاتا ہوں، لیکن کیونکہ میں نے کہا نا کہ میں مدارج کے سلوک کے حوالے سے یہ سلسلہ شروع کر رہا ہوں، اس لیے یہ پہلی مجلس ہے اس کی آج، تو اس لیے کچھ باتیں ریپیٹ ہو رہی ہیں تاکہ جو نئے سننے والے ہیں، اور یہ ایک طرح سے ریکارڈ پورا مینٹین ہو جائے سلیبس کے طور پر، کہ کوئی بھی نیا داخل ہونے والا ہو تو اس کو کہا جائے کہ بھائی تم یہ سلسلے کے حوالے سے یہاں سے یہاں تک یہ سن لو، تاکہ تمہارے کانسیپٹس کلیئر ہو جائے کہ اگر تم سلسلے میں داخل ہو رہے ہو. تو جو بنیادی چیز جو سب سے زیادہ تمہیں افیکٹ کرتی ہے وہ ہے تمہاری آنکھیں اور اس کی بدنگاہی. اب ایک تو بدنگاہی یہ ہے کہ تم رات سے چل رہے ہو یا بازار میں ہو اور اتفاقاً تمہاری نظر پڑ گئی تو تم نے پلک جھپکتے اپنی نظر کو بند کر لیا. اور اللہ نے ایسا نظام دیا ہے کہ پلک جھپکتے، مثال ہے نا، کتنی دیر لگتی ہے آنکھ بند کرنے میں، لیکن تم ٹکٹکی باندھے دیکھتے رہو اور گھر تک چھوڑ کر آؤ، تب تم گناہگار ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اگر تم نے فوراً اپنی آنکھ کو بند کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے احتیاط برتی اور تم نے اپنے آپ کو بچا لیا. لیکن اگر تم جان بوجھ کے دیکھ رہے ہو اور گھر تک چھوڑ کے آ رہے ہو تو پھر گناہگار ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اب اس کا اثر پڑے گا تمہارے دماغ پر بھی اور تمہارے قلب پر بھی. بہنے ہی وہی معاملہ ٹی وی کے ساتھ بھی ہے. ناچ گانا فلمیں ساری چیزیں دیکھتے ہیں نا، تو اس کے اندر انسان کے اندر اشتہا پیدا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ اب اسی اشتہا کو کنٹرول تو کرنا ہے تم نے. کیوں کہ تمہارے اگینسٹ جو سب سے بڑی چیز ہے، تمہارا جو سب سے بڑا دشمن ہے کون ہے؟ تمہارا نفس. اور یہ تمہارے نفس کی جو لڑائی ہے وہ 24 گھنٹے کی لڑائی ہے. اور یہاں جو ہم محنت کرا رہے ہیں یا بات کرتے ہیں ہمیشہ وہ کس کے لیے کرتے ہیں کہ نفس کو کس طرح سے قابو کیا جائے، نفس میں کس طرح سے لگام ڈال کے رکھی جائے. یہ بے لگام گھوڑا ہے. تاکہ تمہارے ایمان اور عقائد اور تمام چیزوں کی حفاظت کی جا سکے. چلیے صاحب، پہلے تو رونا یہ تھا کہ چلو آپ باہر بیٹھے ہیں، چوک پہ بیٹھے ہیں، بازار میں بیٹھے ہیں، گھر آئے تو چلیں آپ نے ٹی وی پہ دیکھ لیا. اب نہیں، مصیبت ایک اور آ گئی، وہ ہے یہ جتنا اس نے پریشان کیا ہے وہ تو کسی نے انسان نے بھی نہیں کیا. یعنی میں کہوں گا اس دور کا سب سے بڑا عذاب الہی ہے یہ، سب سے بڑا دجالی فتنہ، تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اس نے. چاہے 70 سال کا بڈھا ہو یا 7 سال کا بچہ ہو یا 7 مہینے کا بھی بچہ ہو، آج تو اس کو بھی ماں جو ہے نا کھانا یہ دکھا کے کھلا رہی ہوتی ہے
کہ جی یہ بچہ تو کھانا نہیں کھاتا. پتہ نہیں ہماری ماؤں نے ہمیں کیسے پال لیا. لعنت ہے تمہاری ایسی بھی پڑھائی لکھائی کے اوپر کہ تمہیں کسی بھی چیز کے اگر سائیڈ افیکٹس کا نہ پتہ ہو کہ آج تم جو چیز دکھا رہی ہو اس کے سائیڈ افیکٹس کتنے ہیں. اگر اسکرین ٹائم اس کا زیادہ ہوتا ہے اس کے بعد وہ ایڈکشن کی طرف جا رہا ہے, اور پھر اس کے بعد اس کے باڈی کے اوپر, برین کے اوپر کتنے افیکٹ پڑ رہے ہیں. اور اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ بھی کر رہے ہیں یہ کام, یہ نہیں کہ جوہلا کے اندر ہی یہ سلسلہ چل رہا ہو. اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں کے گھروں کے اندر جو ہے وہ سلسلہ جاری ہے, اور جب ان سے روکا جائے یا ٹوکا جائے تو ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. اب ہمیں سفید داڑھی والا سمجھتے ہیں کہ ہم جاہل مطلق ہیں, ہمیں تو کچھ معلوم نہیں اس کے بارے میں کہ اس کے کتنے سائیڈ افیکٹ ہیں. تو 7 مہینے کے بچے سے لے کے 70 سال کا بڈھا بھی ہے جو وہ اس کے اندر آج انوالو ہے, اور وہ بدنگاہی کے اندر پھنسا ہوا ہے. ایک بزرگ تھے ہمارے سلسلے کے, حضرت زواج شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے, صوفی محمد صاحب.